وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البادي بالسلام بريء من الكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور میں نانا تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور سے نانا تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن ہی گئے دنیا کے لیے نغمے سیکھے رتبہ کا ترانہ بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعضاء المتحدين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون قابل قدر دوستو بزرگوں بھائیوں سماعت فرمانے والی پردےدار عزت مآب میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ برکت کے لیے تلاوت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینہ مقدسہ مطہرہ پاک فرمان میں سے چند حدیث مبارکہ برکت کے لیے تلاوت کی گئی ہیں دعائے خالق کائنات ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ سب 7 دین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ 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 7 دین سے افضل اور
جو بندہ اجنبی، اعرابی، دیہاتی، عربی دور سے آتا محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کلمہ پڑھتا تو وہ پوچھتا آقا میرے ذمے کیا کام ہے؟ میں دین اسلام کے کون سے باب کو لے کر چلوں اور کون سے شعبے کو لے کر چلوں؟ کون سا سبق ہے میرا، میں اس کو یاد کروں، اس پر زندگی گزاروں؟ جو آتا تو محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس ان کو اپنے مزاج کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق اسلام کا کوئی باب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے کوئی کام لگاؤ۔ محبوب نے فرمایا افشوا السلام، جا سلام کو پھیلا، جا سلام کو پھیلا، ایک دوسرے کو سلام کرو، مجموع میں گھس جاؤ، دین اسلام کی پہچان کراؤ، مسلمانوں کی پہچان کراؤ، اپنے دین کو اجاگر کرو، تیرے ذمے کام ہے، تیرا یہ سبق ہے، سلام کو پھیلا۔ اور محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس سے وہ پوچھنے لگا آقا یہ سلام یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا یہ جو سلام کا لفظ ہے یہ قرآن کریم کا لفظ ہے۔ یہ کس چیز کا لفظ ہے؟ کون سی کتاب کا؟ قرآن مجید کا لفظ ہے۔ آقا جب میں سلام کرتا جاؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو لفظ سلام استعمال کر، اپنے بھائی کو السلام علیکم کہتا جا، تیرے نامہ اعمال میں کلام اللہ کی تلاوت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انعام ہے۔ فرمایا تیرے نامہ اعمال میں کلام اللہ کی تلاوت کا ثواب لکھا جائے گا۔ آقا کلام اللہ جو پڑھتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن کی تلاوت ہے یہ اللہ کے اندر کا کلام ہے، اللہ کے اندر کا کلام ہے، یہ رب کا اپنا کلام ہے، کلام ہمیشہ اندر سے نکلتا ہے۔ فرمایا جب تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا تو یوں سمجھ لے تو اپنے رب کے اندر کی بات کرے گا، اندر کی بات محبوب کو بتائی جاتی ہے، اندر کی بات آنکھوں کو دی جاتی ہے، اندر کی بات پیارے کو بتائی جاتی ہے، اندر کی بات اپنے جو جگر ہوتے ہیں ان کو شیئر کی جاتی ہے۔ فرمایا تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا جب بن جائے گا تو یوں سمجھ لے اللہ کے اندر کی بات کر رہا ہے۔ جب رب کے اندر کی بات کرے گا، کلام اللہ کی تلاوت کرے گا، سلام میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو رب کا محبوب بن جائے گا۔ جو انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر رب آپ اعلان فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لا، اللہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لا، تو میرا محبوب بن گیا ہے، میں تیرا محبوب بن گیا ہوں، اب تو میرا ہے میں تیرا ہو گیا ہوں، اتنا تیرا میرا گہرا تعلق جڑ گیا ہے۔ اب تو اپنی زبان سے السلام علیکم السلام علیکم کہتا جا، میں الرحمن تیرے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا جاؤں گا۔ تو یہ سلام اتنا قیمتی پیارا لفظ ہے، یہ اللہ کے قرآن کا لفظ ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کے ناموں میں سے ایک پیارا اللہ کا نام ہے۔ جیسے رب کی ذات کے 99 نام ہے اور ان ناموں میں سے جیسے آتا ہے قرآن مجید میں السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نام ہیں۔ قرآن میں گنتی میں آئے ہیں 99 ناموں میں سے فرمایا سب سے اعلیٰ اور افضل اور محبوب بننا چاہتا ہے انسان تو لفظ سلام کو کثرت سے کہو۔ اللہ
بن جاؤ گے. تو یعنی آپ کا شمارہ ذاکرین میں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ ذکر کرنے والوں کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب کے نام سے یاد کرتا ہے، جیسے وہ انسان رب کو یاد کرتا ہے تو رب رحمان اس کو یاد کرتا ہے. فرمایا میں اگر مجمع میں جا کر اللہ کا نام لوں، میں مجمع میں جا کر اللہ کے نام کا اعلان کروں، میں اپنی زبان سے رب رحمان کے نام کے ترانے گاؤں، تو مجمع میں جا کر ذکر اللہ کروں تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا بڑے مجمع میں جا کر تو میرا سلام کر، میرا نام لے، تو جب تو میرا نام لے گا تو رب رحمان نے فرمایا میں تمہیں اپنا قرب نصیب کروں گا. بندے کو قرب، عام انسان کو کسی کا قرب نہیں ملتا. قریب بندہ اس کو کرتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے، قریب بندہ اس کو کرتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے، قریب بندہ اس کو کرتا ہے جو اس کا اپنا جگری ہوتا ہے. تو رب رحمان فرماتے ہیں میرا نام لینے والا میرا محبوب بن جاتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فرمایا ہے میرا بندہ تو زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرنے والا بن جا، اور ایک زمین کے گوشے میں بیٹھ جا، مسجد میں بیٹھ جا، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جا، کمرے میں بیٹھ جا، بازاروں میں بیٹھ جا، دکان پر بیٹھ جا، تنہائی میں بیٹھ جا. جب وہ مجھے یاد کرے گا زمین پر بیٹھ کر میں عرش بری پر تمہیں یاد کروں گا. اللہ فرماتے ہیں فرمایا اور وہ مجھے یاد کرے گا میں تمہیں یاد کروں گا. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ترانے گائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے نام کے شعر بنائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی نعت بنائی جاتی ہے. فرمایا جب تم میرے ساتھ محبت کرے گا تو میں رب رحمان تیرے ساتھ محبت کروں گا. تو میرے تذکرے کرے گا میں تیرے تذکرے کروں گا. تو میرے قریب آئے گا میں تیرے قریب آؤں گا. فرمایا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فرمایا تنہا نہیں رہے گا، جس مجمع میں جائے گا اور اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اس غیر کے ساتھ جو لڑائی کرے گا، قادیانیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا، رافضیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا، خارجیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا، دین اسلام کے دشمن کے ساتھ لڑائی کرے گا، وہ سارے حکمران ہوں گے ان کے ساتھ جو لڑائی کرے گا. اگر تو کسی ایسے گندے انسان کے پنجے میں پنجہ ڈالے گا اور پھر یہ نہ سمجھنا میں تنہا ہوں، فرمایا کلّا تو نہیں ہوگا، تیرے ساتھ میرا رب ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، طاقت میری ہوگی. فرمایا زبان میری ہوگی اور اس کے اندر تاثیر میری ہوگی، آنکھ میری اٹھنے والی ہوگی اور اس آنکھ کے اندر تاثیر میں رب رحمان عطا کر دوں گا. قدم تیرے ہوں گے. فرمایا طاقت دینے والا استقامت دینے والا میں رب رحمان ہوں گا. اور تو اپنی زبان سے کہے گا قالوا ربنا اللہ، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر پکارنا تیرا کام ہے. میں رب رحمان کہوں گا استقاموا استقاموا استقاموا، تکڑا ہو جا تکڑا ہو جا، اور میدان لگا ہوا ہے، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، پیچھے ہٹنا نہیں، کیوں تیرا رب تیرے ساتھ ہے. استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اگر تو تسلی نہیں رکھ سکتا تو تیرے سامنے میں نصرت اور مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج رہا ہوں. اب فرمایا فرشتے اتر کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر اللہ فرماتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں. ابشروا بالجنہ، زندہ ہے تو میری نعمتیں آپ کو ملتی رہے گی. اگر اس میدان میں شہید ہو گیا تو فرمایا جنت کی نعمتیں تیرے لیے. یہ ذکر اللہ کی نعمت ہے. فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا حفتهم الملائکہ نزلت علیہم السکینہ. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت
کوئی اپنے بچوں کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنے پاؤں میں لے لے، فرمایا گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عمل ہے سلام کا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ کہہ گزرے دور میں جو سلام کرتا ہے اس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اتنا ثواب ملتا ہے 100 شہید کا سلام۔ اللہ اکبر شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کے ٹکڑے کراتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے دین اسلام کے لیے وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتا ہے اور گردن کٹواتا ہے۔ فرمایا میں تو اس گزرے دور میں جہاں میری سنت پامال ہو رہی ہو وہاں عباد سلام کو استعمال کرتے اس میری سنت کو زندہ کر تو میں 100 شہید کا ثواب مل جائے گا۔ اور شہید کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، شہید اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر سلام کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا یہ نبیوں کا پسندیدہ عمل ہے، نبیوں کا پسندیدہ عمل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، یہ بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تبلیغ دین ایک کتاب ہے اپنے واقعہ لکھا ہوا، فرمایا میں نے خواب دیکھا محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور اسی محفل میں کملی والے حبیب کی پشت کے پیچھے آپ کے کنڈ مبارک کے پیچھے میں بھی ایسے سکون سے آرام سے چھپ کر بیٹھ گیا اور میں خواب لگا سکتا تھا سامنا نہیں کیا۔ اسی محفل کے اندر میں نے دیکھا ایک اللہ کا نبی ہے، حسین چہرہ ہے، نبی خوبصورت ہوتے ہیں، نبی گانے نہیں ہوتے، نبی بھیگے نہیں ہوتے، نبی بدصورت نہیں ہوتے اور نبی لنگڑے لوڑے نہیں ہوتے، نبی حسین ہوتے ہیں۔ رب نبیوں کو اپنے پیارے ہاتھوں سے بناتا ہے، جس کو رب ہاتھوں سے بنائے گا کتنا حسین ہوگا۔ جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو اور بولے تو کیا کہتے ہیں دیکھیا کہ یوسف نے انگلیاں کٹیاں، تو پھر آگے شعر کہتا ہے دیکھیا کہ یوسف نے انگلیاں کٹیاں، میرے محبوب کے ایمانوں نے جانوار چڑھا۔ یوسف کا حسن تھا تو انگلیاں کاٹی گئی، میرے محبوب کا جس نے حسن دیکھا تو گردنیں کٹوا دی، طلحہ نے اپنی گردن کٹوا دی، سبحان اللہ، اور حمزہ نے اپنی گردن کٹوا دی، حسن و حسین نے اپنے نانے کی قربانی دے کر گردنیں کٹوا دی، صحابہ کرام نے گردنوں کے نذرانے دے دیے۔ میری ماں عائشہ نے فرمایا جس نے یوسف کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹوا دی، میرا محبوب تو یوسف سے اتنا حسین تھا لوگوں نے گردنیں کٹوا دی۔ تو نبی حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، یہ تو خوبصورت نبی آتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آئے انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہ لفظ کہا السلام علیکم، سب کہا وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے دیکھا موتی جھڑ رہے تھے، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، حسین و جمیل تھے، قد و قامت لمبا تھا، اور جیسے آپ آئے ہیں انہوں نے آ کر سلام کیا تو میرے محبوب نے جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی موسیٰ، اے میرا بھائی موسیٰ، وعلیکم السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا آپ کی ایک حدیث ملی ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں، علماء کی شان دیکھو، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں، اور آپ نے فرمایا ان کی شان عام نبیوں کے پائے پر ہوں گے، قیامت والے دن ان کا مقام مرتبہ اللہ اتنا بڑھا دیں گے، لیکن نبی نہیں ہوگے لیکن مرتبہ اتنا بڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی میں اور تیرے امتی میں کیا فرق ہے؟ اتنا تیرے امتی بڑے ہوئے ہیں، اتنا ان کے اعمال زیادہ ہے۔ تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، جب میرا نبی مسکراتا ہے تو جنت کو بہار آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے طلب کرتے تھے، کئی کے دلوں سے بھوکے ہوتے، رب کی قسم میرے محبوب کو مسکراہٹ دے کر ان کی بھوک اور پیاس بجھ جاتی تھی۔ سچے عاشق تھے، بناوٹی عاشق نہیں تھے، نام لیوالی میں سچے عاشق تھے۔ اور میرے محبوب مسکرائے، فرمایا
میری امت کا مولوی بیٹھا ہے، امام بیٹھا ہے، غزالی، یہ سوال اس کو کرتا اور یہ آپ کا جواب دے دے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر انہوں نے مجھے سلام کا لفظ کہا، السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو میں نے اس کو دیکھ کر آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تعالی سلامہ تدخلوا جنت ربکم۔ کلام پڑھ گیا، بات لمبی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے مشیر نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی غصے والے تھے، وہ تو جو ہے کبھی کبھی اپنے معاملات میں آ کر رب رحمان کے سامنے بھی اپنا جلال دکھانا شروع کرتے، محبت سے لڑائی نہیں، محبت سے حجت کرتے تھے اللہ کے ذات کے ساتھ۔ وہ اس وقت حجت کرتے جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں زندہ تھی۔ ہائے 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 ہائے، ماں ہوتی ہے، ماں والو جب ماں چلی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کو۔ میرے رب نے کہا تھا اے موسیٰ، جی میرا رب، فرمایا خیال سے آنا، پہلے تیری ماں زندہ تھی، جب جو آتا تھا کتنا بولتا تھا، وہ پیچھے سے دعائیں کرتی تھی، میں اپنے جلال کو جمال میں بدل دیتا تھا۔ اب جو ہے نا خیال سے آنا، اللہ نے کہہ دیا تھا، ماں کی دعائیں تھی موسیٰ علیہ السلام۔ جلال میں آگے کہا ایک لفظ کہا، 10 لفظ تو نے پڑھا ہے، کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مجھے پہلے جواب میں دو بات پوچھوں گا۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کے کلیم، آپ تو پیارے ہو، رب کے محبوب ہو، نبی ہو، رب نے آپ کو کتاب دی ہے، لیکن میری کیا مجال میں آپ کو سوالوں کا جواب دوں؟ لیکن معتبرہ میری درخواست ہے، میں آپ سے اس سوال کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں۔ رب نے تو آپ سے پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا تھا نا، رب نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس وقت صحیح آپ ایسے کہتے تھے میرے ہاتھ میں سوٹی ہے، تو آپ نے کیوں کہا تھا اترکو علیہا وحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارف اخرى؟ آپ نے اتنا لمبا چوڑا کلام کیوں پڑھایا؟ جب بوڑھے کو محبت یاد دلائی جاتی ہے پھر وہ ایسے جنون میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی محبت یاد آ گئی، ایسے سر ہلایا کہنے لگا غزالی تو نے مجھے پرانی باتیں یاد دلا دی، رب کی محبت یاد دلا دی، میرا رب میرے ساتھ کلام کرتا تھا، میں بھی کلام سنتا تھا، میرے دل میں خیال آتا میرا رب زیادہ بولتا جائے، میں جو ہے نا اس کے ساتھ زیادہ باتیں کروں اور وقت زیادہ بڑھتا جائے ملاقات۔ میں نے تو اسی لیے کہا تھا، بہادر پھر بات سن لیں، آپ نے رب کو دیکھا، آپ اللہ کے قریب ہو، میرے دل میں بھی یہی خیال آیا، میں بہت لمبا کر کے ذرا موسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی کرتا جاؤں اور ملاقات بھی بڑھاتا جاؤں، باتیں بھی کرتا جاؤں۔ فرمایا السلام السلام السلام، اے نبی کا امتی، میں نبی کی طرف سے تیرے اوپر سلام کی ہو، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سچ اور حق ہے۔ تو یہ میرے بھائیو دیکھو، یہ سلام اللہ کا قرآن ہے، اس لیے سے اپنے بھائی کو کہا تھا تاکہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے، اور یہ اللہ کا نام ہے، ذکر اللہ کے لیے سے سلام کیا تھا تاکہ ذاکرین میں تمہارا نام ہو، یہ حدیث کا لفظ ہے تاکہ حدیث پڑھنے کا ثواب مل جائے، یہ نبی کی سنت ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا 100 شہید کا ثواب مل جائے، یہ نبیوں کا پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے سلام کرنا ہے تاکہ میرا شمارہ بھی محبوب بندوں میں ہو جائے، تاکہ میں بھی سلام کرنے میں جب صفے لگ جائیں گے رب اعلان فرمائیں گے نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، اس وقت بھی تو کہنے والا تو ہو صفے اولی جو ہے خاص صف، یہ قوم میں کہاں صرف صفے آخری جو ہے عقید تک کی جگہ ملے نہیں صحیح، اور بھی کچھ نہیں تو اپنے نامہ اعمال میں یہ تو لکھ جائیں گے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رحمت فرما تیرا ذکر کرتا تھا، رحمت فرما تیرے نبی کی حدیث پڑھتا تھا، رحمت فرما تیرے پسندیدہ لوگوں کے ناموں میں سے میرا نام لکھ لے تاکہ ان ناموں میں جب نام آ جائے گا تو اللہ رحمت فرمائے گی۔ سلام کریں گے انشاءاللہ۔ میرا تو شوق تھا کہ میں سلام کی بڑی تشریح آپ کو سناؤں، پھر اس کے فائدے سناؤں، گھر داخل ہونے میں کیا فائدہ ملتا ہے، باہر نکلو تو کیا فائدہ ملتا ہے، محفل میں جاؤ تو کیا فائدہ ملتا ہے، اور انعام اور جو ہے نا فوائد کیا ہیں سلام کے۔ اگر وہ تیرے گھر میں زہر بھی ڈال جائے، اپنے گھر میں داخل ہو سلام کر، وہ زہر بھی رب اس کو
بھی تریاق بنا دے گا، وہ بھی فائدے والا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سلام کرنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ چاچا اپنے بچوں کو نہ سکھائیں گئے جی دادا آ گیا اس کو پوجا دے دے، نانا آ گیا اس کی داڑھی پکڑے، ایسے نہیں ہے۔ اور جناب چاچا میرا آ گیا اس کی پگڑی اتار دے، ہم بچوں کو یہی سکھاتے ہیں۔ یہ نہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ تمہارے آگے سے بچہ روٹی کھانے لگے تو اس کو کہو آگے کھا بیٹا اپنے آگے۔ وہ پوچھے کیوں بابا؟ اس کو کہو میرے نبی کی سنت ہے۔ گھر جاؤ تو سلام اس کو سکھاؤ۔ اپنے چاچے کو ملو میں ہاتھ ملائے سلام کرے، دادے کو ملے تو سلام کرے، نانے کو ملے تو سلام کرے، ماموں کو ملے تو سلام کرے۔ یہ انگریز کا لفظ ٹاٹا بائے بائے فلاں فلاں یہ نام مصیبتیں بچوں کو نہ سکھاؤ۔ جب تم اپنے گھر میں جاؤ گے عورتیں بیٹھی ہیں ان کو سلام کرو گے، وہ وعلیکم السلام کہیں گے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تیرے اوپر سلام کیجیے، وہ کہے گی اللہ تیرے اوپر سلام کیجیے۔ اور جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی ہے کسی کے ساتھ اس کو جا کر کہو السلام علیکم، تو نے سلام کی بھیجی، وہ کہے گا وعلیکم السلام، لڑائی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی ہے۔ اور جناب جا رہا ہے بولتا نہیں ان کو السلام علیکم، وہ دیکھے گا کہے گا یار میں تو پہل نہیں کرتا، میرے محبوب نے فرمایا القاضی بالسلام بری من الکبر، جس نے سلام کی ابتدا کی ہے وہ تکبر سے بری ہو گیا ہے، جو تکبر سے بری ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں جائے گا۔ اللہ کرنے کی توفیق ہے۔ وآخر دعوانا